وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين کیا معنی ہوئی؟ إياك نعبد وإياك نستعين ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کیا مدد مانگتے ہو؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ دکھا، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ کہتا ہے کہ تو مانگ رہا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ پھر کیا کہتے ہو اس کے آگے؟ انعمت علیہم، کہ ان کا راستہ دکھا جن پر تم نے انعام کیا۔ تو جن پر اس نے انعام کیا ان کا راستہ دکھا، وہ کون لوگ ہیں؟ والشہداء والصالحین، کہ نبیوں کا راستہ، انعامی یافتہ راستہ دکھا، اور صدیقین کا راستہ کہ وہ اولیاء اللہ ہے، شہداء کا راستہ وہ جنہوں نے تیرے دین کی حفاظت کرے، صالحین کا راستہ ہو کہ وہ نیک عمل کرتے ہوئے۔ تو انعامی یافتہ کا راستہ اگر دیکھنا ہے تو پھر انعامی یافتہ کے ساتھ ہونا پڑے گا، اس کے گروہ میں شامل ہونا پڑے گا۔ اور انعامی یافتہ کون ہے؟ اولیاء اللہ۔ تو ان کے جب ساتھ ہونا پڑے گا اور ان کے گروہ میں شامل ہونا پڑے گا تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہادی اور رہبر چاہیے۔ وہی ہادی اور رہبر ہے، اگر ان سے رابطہ کرو گے، ان سے ناطہ جوڑو گے، ان سے تعلق قائم کرو گے تو تم بھی سیدھے راستے پر آ جاؤ، ورنہ تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملے گا۔ پھر وہی بات ہوگی غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہ دکھا دیو جن پہ غضب کیا۔ اور جب اکیلے چلو گے تو تمہیں نہیں شناخت کہ کون سے راستے پہ جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے انہی کے راستے پہ جا رہے ہو جن پہ غضب کیا گیا، جو مغضوب ہوئے۔ تو انعامی یافتہ کا راستہ تلاش کرنا فرض ہے، اس کی مدد یہی ہے کہ تو انعامی یافتہ کا راستہ تلاش کر لے، یعنی کسی ولی کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دے دے، اس سے اپنا راستہ توڑ لے، اپنا دل جوڑ لے، اپنا قلب جوڑ لے۔ یہ وجہ ہے۔ اور کوئی بات نہیں؟ مجھے آپ کے سلسلے کی اور اذکار کی اجازت چاہیے۔ الحمدللہ، بالکل اجازت۔ سورہ یاسین، سورہ مزمل کی جی جو آپ کی طاقت میں پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں، بالکل سورہ یاسین پڑھیں، سورہ مزمل پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے کوئی رجت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جی سبحان اللہ۔ مقام اور حال کی وضاحت ہے۔ دیکھو، مقام اور حال، گویا مقام انسان خود ہی طے کر لیتا ہے کہ یہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے۔ مقام تو چار قرآن بتا رہا ہے نا، نبی پہلا مقام جو کسی کسب کا نتیجہ نہیں، بے شک، سبحان اس کو بالکل ایک طرف کر دو، آپ کو کسی کو نہیں ملنے والا، سبحان اللہ۔ وہ دروازے بند ہو گئے۔ اب صدیقین، تو اتنی دیر سے ساری باتیں اسی بات پر ہو رہی تھیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تیسری شہداء، کہ دین کے راستے میں دین کو محفوظ کرنے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اس کو جان دے دے۔ تیسرا ہے صالح، چوتھا ہے صالحین، یعنی کہ نیک عمل کا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں۔ تو یہ کس مقام میں؟ رزقنا اسفل سافلین، اس مقام میں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ نیک عمل کر اور صالحین میں سے ہو جا، کہ یہ آخری مقام ہے، چوتھا مقام ہے، سب سے چھوٹا مقام ہے۔ اللہ۔ لیکن اگر صالحین سے تو صدیقین ہونا چاہتا ہے تو وَالتَّوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَالتَّوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق کے ساتھ ہو جا اور صبر کر۔ یہ مقام اور یہ حال آئی نا سمجھ پر؟ اور کوئی بات؟ کسی نے اور سوال، دو سوال اور لے لیں، ایک منٹ آپ کا ہو گیا، کوئی اور بات؟
حضور یہ حال اور مقام صرف لفظوں ہی میں بیان ہو سکتا ہے یا یہ جذباتی کیفیات بھی ہیں؟ دیکھو، جس کو کیفیت کا حال اور مقام ہم کہتے ہیں وہ ایک جذب کی کیفیت ہے، اور جذب صادق اور کاذب۔ جو تمام شرائط سلوک طے کر کر جذب میں آتا ہے اس کا حال صادق ہے، اور جو اپنے تئیں جذب میں آ جاتا ہے خود ہی خود تو اس کا حال کاذب ہے۔ اس سے توبہ کرے، اپنے آپ کو بچائے۔ کیوں کہ راستے دونوں سیدھے ہیں، وہ کہ جن پر انعام ہوا، وہ جن پہ غضب ہوا۔ ایک جہنم کا راستہ، ایک جنت کا راستہ، دونوں صراط مستقیم پر ہی موجود ہیں۔ جیسے تمہارا ایک موٹر پہ جا رہا ہے سیدھا، یہ صراط مستقیم ہے، اب اس میں جتنے لنک روڈ آ رہے ہیں وہ اس کی شاخیں، کہ وہ نیکی کی طرف بھی جا رہی ہیں، برائی کی طرف بھی جائیں، انعام یافتہوں کی طرف بھی جائیں، اہل غضب کی طرف بھی جائیں۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ تو یہ حال کے بارے میں ہم جب کر سکتے ہیں بات، یا جب کہہ سکتے ہیں کہ یہ حال کا مقام ہے، یہ خودی کا مقام ہے، کہ جب وہ تمام شرائط سلوک طے کرتا ہے اور اس پہ کاربند ہوتا ہے، اس میں کامل ہوتا ہے، تو یہ اس کی کاملیات کا پھر ثمر ہے۔ درخت اگتا ہے، بیج لگتا ہے، درخت نکلتا ہے، تنا پکڑتا ہے، پتے آتے ہیں، پھر پھول نکلتے ہیں، پھر بیج نکلتے ہیں، پھر پھل آتا ہے۔ پھل کون سی منزل ہے؟ آخری منزل۔ اب ہم یہ کہیں درخت تو ہے نہیں، پھل آ گیا، تو یہ تو ہوا میں آ گیا۔ پھر اپنے خیال میں نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی بیج تھا، بس پھل تھا، تو یہ ناممکنات سے ہے نا۔ تو یہ بات، اور کوئی بات؟ میں آخری بات، رجوع اللہ کا آسان سا طریقہ ارشاد فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ہر بندہ خاص وہاں دیکھو، رجوع اللہ کا سب سے آسان ذریعہ ایک واقعہ حضرت موسیٰ کا ہے، شاید سمجھ میں آ جائے لوگوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار فرمایا کہ موسیٰ جا، اپنے سے کمتر تلاش کر اور لے کر آ۔ آپ نکل گئے، صبح سے نکلے، رات کو واپس آ گئے، شام کو۔ رب نے پوچھا کہ موسیٰ کیا ہوا؟ کہا اے میرے پروردگار، مجھ سے کمتر مجھے کوئی نہیں ملا۔ اللہ اللہ، تو حکم آیا کہ اے موسیٰ، اگر تو اپنی کمتری کے اندر ایک بکری کا بچہ بھی لے آتا تو خطا کرتا اور پیغمبری سے فارغ ہو جاتا۔ تو رجوع اللہ کا سب سے آسان طریقہ کیا ہوا؟ اپنے کو کمتر جاننا، کسی دوسرے کو نہیں۔ جس نے عاجزی اختیار کری، گویا جس کے اندر عاجزی آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرنا چاہتا ہے، اس کو کچھ کام لینا چاہتا ہے اس سے، تو وہ رجوع ہے۔ رجوع کا مقصد ہی یہ ہے، خالق کے آگے جھکنے کا نام رجوع نہیں ہے، خلق کے آگے جھک جانے کا نام رجوع ہے۔ جو خالق کے آگے جھکا وہ تو متکبر ہوا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جہالت کے سمندر سے علم کا ایک قطرہ بہتر ہے، اور علم کے سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے۔
اور کہتے ہیں کہ عمل کے سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر ہے، اور اخلاص رب کے آگے جھکنے کا نام نہیں ہے، رب کی خلق کے آگے جھکنے کا نام اخلاص ہے۔ جس کو یہ حاصل ہو گیا اس کو رجوع حاصل ہو گیا۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ ورنہ انسان تو سب کو اپنے علم میں اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، عمل میں اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، دولت میں اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، شہرت میں اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی برتر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، یہ کہ میں ہی برتر ہوں۔ اللہ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور رجوع اللہ اور اللہ کا راستہ سب سے آسان فرما دیجیے بس۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی بات میں کر دوں؟ اس نے کہا جی ایک ہی بات میں کر دو۔ آپ نے فرمایا اپنی اوقات کتے سے بدتر کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا راستہ کہاں سے نکلتا ہے؟ عجز سے، انکساری سے۔ بات وہیں آ گئی، عجز اور انکساری اخلاق کا حصہ ہے۔ اور کوئی بات؟ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد معاذ الجود والکرم من بعید والحکم یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہر طرح کی ذلتوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہر طرح کی رسوائیوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی محتاجیوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی رحمتیں عطا فرما، ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما، ہر طرح کی برکتیں عطا فرما، ہر طرح کی صحتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ہمارے بزرگوں کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں جو لوگ جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور آمین۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر معاملات میں، ہر معاملے میں آسانیاں فرما آمین۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں اپنے دوستوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس مکان میں یہ تقریب منعقد کی ہوئی ہے، اس کی منعقد کرنے والوں کو یا الہ العالمین جنہوں نے جس طریقے سے دام درم سخن جس طریقے سے بھی اس تقریب میں حصہ لیا ہے، یا الہ العالمین ان کو اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس گھر کے مکینوں کو ہر طرح کی خیر و عافیت عطا فرما، حاسدوں کے حسد ظالموں کو شر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں کل مسلمانوں کو یا الہ العالمین ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، عزت عطا فرما۔ یا الہ العالمین جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کو اس سے نجات دے آمین، ظالموں کو شرمیوں کو ان کے انجام تک پہنچا۔ اے ہمارے مالک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ تمام احباب 10 پوسی جو کرنا چاہیں ایک ایک کر کے فوراً 10 پوسی کر لیں، تو باقی میں نے پہلے ہی کہہ دیا سارا حال بیان ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ایک ایک کر کے آ جائیے، ہٹا دیں آگے سے۔ آپ کے لیے لنگر کا اہتمام ہے، زہیب بھائی نے ہمارے لنگر کا اہتمام کیا ہے، خیر میاں حضور نے دعا فرما دی ہے، پھر ہماری کیا، مگر ہم نے ان کو دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے میاں
یہ ایک ایک کر کے آئے. آپ پیچھے 4 افراد کے ہلکے بھی بنا لیں, بیٹھ جائیں تو وہ پھر انشاءاللہ لنگر بھی پیش کر دیں گے. سب